ہمارے بہت سے ناظرین نے کمنٹس میں اپنی اس فرمائش کا اظہار کیا تھا کہ پروگرام انتخاب پھر شروع کیا جائے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے اشعار تو پیش کیا آپ کے لیے، لیکن انتخاب پروگرام رکا رہا۔ اب اگر آپ کی فرمائش ہے تو میں آج پھر یہ پیش کر رہا ہوں، اور اس میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ابن انشا کی غزل ہے، اور اس کے جواب میں قتیل شفائی کی غزل ہے۔ اس کے علاوہ انشا جی نے جو فیض کے ساتھ مضمون لکھا ہے، تو ایک مزاحیہ ادب ہے، وہ بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ 1970 کے آغاز میں لکھی ہوئی یہ غزل بہت مشہور ہوئی۔ امانت علی خان نے جب یہ غزل گائی تو اس کے کچھ ہی مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ امانت علی خان کے بیٹے اسد امانت علی نے بھی جب یہ غزل گائی تو یہ ان کی آخری غزل ثابت ہوئی۔ ابن انشا نے خود اپنی موت سے ایک دن پہلے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ منحوس غزل اور کتنوں کی جان لے گی۔ بڑی مشہور غزل ہے اور آپ نے سنی ہوگی اور اس کو پسند کیا ہوگا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو سہی، سوچو تو سہی، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا پھیلانا کیا، شب بیتی چاند بھی ڈوب ڈلا، شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا، اس روز جو ان کو دیکھا ہے اب خواب کا عالم لگتا ہے، اس روز جو ان سے بات ہوئی وہ بات بھی تھی افسانہ کیا، اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، وہ دولت کیا وہ خزانہ کیا، جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں بن میں نہ جا بس رام کرے، دیوانوں کی سی نہ بات کرے، تو اور کرے دیوانہ کیا۔ تو یہ تو تھی غزل ابن انشا کی۔ اس کے جواب میں قتیل شفائی صاحب نے بڑی خوبصورت غزل کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا تم کوچ کرو، باتیں نہ بناؤ انشا جی، یہ شہر تمہارا اپنا ہے، اسے چھوڑ نہ جاؤ انشا جی، جتنے بھی یہاں کے باسی ہیں سب کے سب تم سے پیار کریں، کیا ان سے بھی منہ پھیرو گے، یہ ظلم نہ ٹھاؤ انشا جی، کیا سوچ کے تم نے سینچی تھی یہ کیسر کیاری چاہت کی، تم جن کو ہنسانے آئے تھے ان کو نہ رلاؤ انشا جی، تم لاکھ سیاحت کے ہو دھنی، ایک بات ہماری بھی مانو، کوئی جا کے جہاں سے آتا نہیں، اس دیس نہ جاؤ انشا جی، بکھراتے ہو سونا حرفوں کا تم چاندی جیسے کاغذ پر، پھر ان میں اپنے زخموں کا مت زہر ملاؤ انشا جی، ایک رات تو کیا وہ حشر تلک رکھے گی کھلا دروازے کو، کب لوٹ کے تم گھر آؤ گے سجنی کو بتاؤ انشا جی، نہیں صرف قتیل کی بات کہیں، نہیں صرف قتیل کی بات یہاں، کہیں ساحر ہے کہیں عالی ہے، تم اپنے پرانے یاروں سے دامن نہ چھڑاؤ انشا جی۔ تو یہ دو غزلیں تھیں
جو آپ نے سنی، اور اب بات کرتے ہیں ان کے مزاحیہ ادب کی. ان کا ایک خوبصورت انداز تھا، جس طرح لکھتے تھے وہ لوگوں کو پسند آتا تھا، اور مزاح میں بہت کچھ کہہ جاتے تھے. بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے وہ عجز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں، کم از کم اپنے ممدوح کی زندگی میں. ہاں، اس کے بعد رسالوں کے ایڈیٹروں کے پرزور اصرار پر انہیں اپنے تعلقات کو علم نشرہ کرنا پڑے تو دوسری بات ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فیض صاحب کے متعلق کچھ لکھتے ہوئے مجھے تأمل ہوتا ہے. دنیا حاسدانہ بد سے خالی نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، تو کون ان کا قلم پکڑ سکتا ہے؟ احباب پرزور اثار نہ کرتے تو یہ بندہ بھی اپنے گوشہ گمنامی میں مست رہتا. پھر بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ آیا یہ لکھنے کی بھی ہیں یا نہیں. مثلاً یہی کہ فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کوئی اداریہ اس وقت تک پریس میں نہ دیتے تھے جب تک مجھے دکھا نہ لیتے. کئی بار عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ تو خود اچھی انگریزی لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانتے، اور اگر میں کوئی لفظ یا فقرہ بدل دیتا تو ایسے ممنون ہوتے کہ خود مجھے شرمندگی ہونے لگتی. پھر فیض صاحب کے تعلق سے وہ باتیں یاد آتی ہیں جب فیض ہی نہیں، بخاری، سالک، خلیفہ عبدالحکیم وغیرہ ہم سبھی ہم پیالہ و ہم نوالہ دوست راوی کے کنارے ٹہلتے رہتے، اور ساتھ ہی علم و ادب کی باتیں بھی ہوتی رہتی. یہ حضرات مختلف زاویوں سے سوال کرتے، اور یہ بندہ اپنی فہم کے مطابق جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتا. اور یہ بات تو نسبتاً حال کی ہے کہ ایک روز فیض صاحب نے صبح صبح مجھے آن پکڑا اور کہا، ایک کام سے آیا ہوں. ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج کل آرٹ کے کیا رجحانات ہیں، اور آرٹ پیپر کیا چیز ہوتی ہے. دوسرے میں واٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں. ٹھمری اور دادرا کا فرق بھی چند لفظوں میں بیان کر دیں تو اچھا ہے. میں نے چائے پیتے پیتے سب کچھ عرض کر دیا. اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے، ایک اور سوال ہے، غالب کس زمانے کا شاعر تھا اور کس زبان میں لکھتا تھا؟ وہ بھی میں نے بتایا. اس کے کئی ماہ بعد ملاقات نہ ہوئی. اخبار میں پڑھا کہ لاہور میں آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ہو گئے ہیں. غالباً اس نوکری کے انٹرویو میں اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہوں گے. اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے، اور فیض صاحب کے بعد کے مجموع دست صبا اور زندہ نامے کا اور. اب چونکہ اس کا پس منظر راز نہیں رہا اور بعض حلقوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لہذا اسے چھپانے کا کیا فائدہ. فیض صاحب جب جیل گئے تو ویسے تو ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کاغذ قلم ان کو نہیں دیتے تھے اور نہ شعر لکھنے کی اجازت تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی آتش نوائی پر قدغن رہے اور لوگ انہیں بھول بھال جائیں. لیکن وہ جو کہتے ہیں، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ. فیض صاحب جیل سے باہر آئے تو سالم تانگا لے کر سیدھے میرے پاس تشریف لے آئے، اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگے، اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن سوچتا ہوں میرے ادبی مستقبل کا اب کیا ہوگا. میں نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز میں سے کچھ مسودے نکالے اور کہا کہ یہ میری طرف سے نظر ہیں. پڑھتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے. فرمایا، بالکل یہی جذبات میرے دل میں آتے تھے، لیکن ان کو قلم بند نہ کر سکتا تھا. آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو پابند نہ کیا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا، برادر عزیز، بنی آدم اعضائے ایک دیگرات تم پر جیل میں جو گزرتی تھی،
اسے میں یہاں بیٹھ بیٹھ کر محسوس کرتا تھا، ورنہ من آنم کہ من دانم۔ بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو، بلکہ اس میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے، اور نام بھی میں تجویز کیے دیتا ہوں۔ آدھے کلام کو دست صبا کے نام سے شائع کرو اور آدھے کو زندہ نامہ کا نام دو۔ اس پر بھی ان کو تامل رہا۔ بولے یہ برا سا لگتا ہے، ایسا کلام جس پر ایک محب صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا ہو اپنے نام سے منسوب کر دوں۔ میں نے کہا فیض میاں، دنیا میں چراغ سے چراغ جلتا ہے، شیکسپیئر بھی تو کسی سے لکھوایا کرتا تھا، اس سے اس کی عظمت میں کیا فرق آیا؟ اس پر لاجواب ہو گئے اور رقت طاری ہو گئی۔ فیض صاحب میں ایک اور بات میں نے دیکھی، وہ بڑے ظرف کے آدمی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے کسی پر کبھی یہ راز افشا نہ کیا کہ یہ مجموعے ان کا نتیجہ فکر نہیں، دوسری طرف جب لینن انعام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل میرے سامنے ڈھیر کر دیے کہ اس میں اصل حقدار آپ ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، بیان کرنے لگوں تو کتاب ہو جائے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، نمود و نمائش سے اس بندے کی تمیز ہمیشہ نفور رہی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو یہ تھی جناب کچھ باتیں ابن انشا کی جو ہم نے آپ کی نظر کی، آپ کو کیسی لگی بتائیے گا، اور بھی کوئی فرمائش ہو تو ضرور اپنے کمنٹس میں اظہار کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے ہم نیا سے نیا پروگرام پیش کر سکیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔